اس کے اندر اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا اذن شامل ہے جنہوں نے اپنی اجازت کے ساتھ، حکم کے ساتھ اس مشن کو اپنے ہتھیلیوں پر اٹھا رکھا ہے۔ سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس کا پتہ ہمیں چاند، سورج، حجر اسود سے پہلے ہی چل گیا تھا۔ کیسے پتہ چل گیا؟ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا امام مہدی کو پہچان کے ان کا ساتھ لوگ نہیں دیں گے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ امام مہدی کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں، اور جب مل جائیں تو لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے پہچان لیا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ ان لوگوں کا حال، کہ حضور پاک آنسو بہاتے رہے کہ امام مہدی کا کتنا شوق ہے مجھے، اور امام مہدی آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں، اور اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے دنیا داری کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ جو ہے ان کا کہ ہم امام مہدی کو مانتے ہیں، جھوٹا دعویٰ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کے حکم پر پرچار مہدی کا کام شروع کیا ہے۔ ہزاروں لوگ لگ گئے۔ میری اپنی کاوش اگر صرف ہوتی تو لوگوں کا دل تو نہیں موڑ سکتا تھا نا۔ اس کے اندر اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا اذن شامل ہے جنہوں نے اپنی اجازت کے ساتھ، حکم کے ساتھ اس مشن کو اپنے ہتھیلیوں پر اٹھا رکھا ہے۔ سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس کا پتہ ہمیں چاند، سورج، حجر اسود سے پہلے ہی چل گیا تھا۔ کیسے پتہ چل گیا؟ ہماری دراصل جو تربیت ہوئی ہے، سرکار نے ہمیں حوالے کیا تاکہ ہم ان سے اللہ کے عشق کی بابت صحبت لیں، فخر کی بابت صحبت لیں، ولایت کی بابت صحبت لیں۔ ابتدائی طور پر سرکار نے مولا علی کے حوالے کیا، انہوں نے تربیت فرمائی۔ پھر سلطان حقباؤ کے پاس آنا جانا ہوا، ان کی تشریف آوری ہوتی ہوئی۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم بھی حاصل کی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نظام الدین اولیاء، خواجہ غریب النواز، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ بڑی ہی فریکوینٹ ملاقات رہی، اور ان کی صحبت اور ان کی ملاقات میں یہ بات جو ہے وہ دل میں گھر کر گئی، ان کے سمجھانے اور بتانے پر، کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہے۔ اس وقت چاند، سورج، حجر اسود کی تو بات نہیں تھی، جب ہمارا ایمان کامل ہو گیا تھا سرکار کے مرتبہ مہدی پر۔ نہ چاند میں کی کہانی تھی، نہ حجر اسود کی تھی، تو ان ہستیوں کو پہلے سے معلوم تھا۔ اچھا، اب یہ کہیں کہ بھائی میں اپنے بلبوتے پر کہہ رہا ہوں، میں اپنے بلبوتے پر اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی میں نے پہچانا ہے؟ اپنے بلبوتے پر نہیں، یہ جو اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے جو تعلیم و تربیت دی ہے، انہوں نے جو سمجھایا، انہوں نے جو بتایا ہے، اس سے دل اور ذہن جو ہے وہ مائل ہوا، راغب ہوا، اور یعنی ایمان لایا سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی پر۔ اور پھر 1994 میں چاند پر جو تصویر کا راز ہے وہ افشاں ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس توجیحات اور ریزنز آ گئیں کہ اب لوگوں کو کیا بتانا ہے۔ ہمیں تو یقین پہلے ہی تھا، ہمیں تو معلوم تھا، یقین کو تو گولی مارے، معلوم تھا، ہم کو تو کھلے عام معلوم تھا۔ اب یہ جب آ گئے چاند، سورج، حجر اسود، تو ہمارے پاس آ گئی، یہ کارتوس آ گیا جی، اب لوگوں کو جو ہے بتانا کہ دیکھو جی یہ اللہ کی نشانی۔ پھر آپ لوگوں کے لیے یہ ایک مدد ہو گئی۔ ہر آدمی کو تو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے نا کہ نبیوں کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو، فقیروں کی بارگاہ تک باطنی محفل میں اس کی رسائی ہو، ہر آدمی کے لیے تو یہ پریویلیج نہیں ہے۔ پھر جو ہماری پاس اٹھنے بیٹھنے لگے، ہماری باتیں سننے لگے، ہم نے ان کو پھر قائل کرنا شروع کیا۔ ہم نے لوگوں کو کہا سرکار کا جو تصرف لا انتہا ہے، وہ لوگوں کے خوابوں میں جا جا کے سرکار نے ان کو
مالا مال کر دیا، ان کے سینے منور کر دیے، لوگ پھر خود بخود سمجھنے لگ گئے ہاں ایسا تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ جن لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امام مہدی کو پہچانے، امام مہدی خود ان کے خوابوں میں آ رہے ہیں، اب کیسے جھٹلائیں گے؟ اب تو نہیں جھٹلا سکتے نا بھائی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جو پہلا نقطہ تھا، جس نقطے سے جو ہے نا وہ چونکا میں، وہ سلطان حق باہو نے مجھے کہا سب سے پہلے۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو سلطان صاحب آئے، تشریف لائے۔ اچھا میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں تو بہت، میری عمر چھوٹی تھی جب میں سرکار سے وابستہ ہوا، اور میری نالج دین کے بارے میں زیرو تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ولی کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا تھا۔ اس لیے جب میرے سامنے سلطان صاحب، لال شہباز قلندر اور اس طرح کے جب یہ لوگ آتے تو مجھے کوئی وہ جو ہے نا، میرے لیے اچھمبے کی بات نہیں تھی، یا میں نے اس کو یعنی ہائپ اپ نہیں کیا، اپنے اوپر طاری نہیں کیا، کہ میں یہ سمجھا روحانیت میں یہی ہوتا ہوگا کہ آج یہ آ گیا، کل وہ آ گیا، کل یہ آ گیا۔ اور بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں جن کا آج تک مجھے ادراک نہیں ہوا کہ وہ ظاہری میں تھے یا باطنی میں واقعات تھے۔ تو سلطان حق باہو جو ہے، میں تو اپنے والد صاحب کی دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا، دوپہر کا وقت جو ہے نا وہ خالی ہوتا تھا، 12 ساڑھے 12 1 بجے والد صاحب سونے کے لیے چلے جاتے تھے، تو وہ دکان دن میں 3 گھنٹے کے لیے بند کرتے تھے، سونے کا وقت ہوتا تھا، تو میں ان کو کہتا تھا میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ سو جائیں، وہ گھر جا کے سو جاتے تھے۔ وہ 3 گھنٹے میں بیٹھا رہتا تھا، مکھیاں مارتا رہتا تھا، دوپہر کا وقت ہوتا تو کوئی آتا تو تھا نہیں۔ اب وہ جو 3 گھنٹے ہوتے تھے اس میں دیکھتا تھا کہ کبھی یہ آ گیا، کبھی وہ آ گیا، کسٹمر تو کوئی نہیں آتے تھے، سلطان حق باہو آئے تھے، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر، سلطان حق باہو نے مجھے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یونس کہ دنیا میں اس وقت جو درود پڑھا جاتا ہے وہ تمہارے مرشد کے وجود مبارک کی برکت سے ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن میرے ذہن میں یہ ہو گیا کہ سرکار کے وجود کی وجہ سے درود پڑھا جا رہا ہے، تو جب بھی درود السلام کی آواز آتی تو مجھے سرکار کا خیال آتا، جب بھی کوئی درود پڑھتا، جب بھی حضور کا نام لکھا نظر آتا تو مجھے سرکار کا خیال آتا کہ سرکار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر محبت میں وارفتگی سکھانے کے لیے سرکار نے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگائی، تم اس کو عشق کی وارفتگی سکھاؤ، تو وہ آتے تھے۔ ابو بکر شبلی کا میں بہت نام لیتا ہوں نا، وہ آتے تھے، اور میری بہت ساری عادتوں میں جو ہے ابو بکر شبلی کا رنگ ہے۔ جیسے کہ ان کے پاس 2 مرید آئے تھے فیض لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، یعنی بیتوکی باتیں کر کے بھگاتے تھے وہ لوگوں کو۔ سلطان حق باہو سے بڑی ملاقات رہی، بہت، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ملاقات رہی۔ ان کا تو ہم نے اوپر دفتر بھی دیکھا، اوپر جو دفتر ہے نا بیت المعمور میں، وہاں بھی جا کے بیٹھے، دفتر دیکھا ان کا بڑا شاندار۔ جب ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوئی، ان کے باطنی دفتر وغیرہ دیکھے، تبھی ان کی عظمت کا احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے، ورنہ یہاں تو ہم پیرانے پیر ہی کہتے ہیں بس، کتنے بڑے پیر ہیں یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا جب تک آپ ان کو دیکھیں گے نہیں، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو ان ہستیوں نے جو ہم کو، ہماری جو تربیت کی ہے، اب آپ دیکھیں سرکار کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹ بولنے والے پر اللہ رسول کی لعنت ہو۔ اتنا بڑا مجمع لگا ہوا، غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، اور میں جا کے سامنے ان کے کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ تقریر کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، باطن میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا واعظ جاری ہے، میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ خاموش ہو گئے، غصہ نہیں کیا انہوں نے، اور مجھے جو ہے نا بڑی نرمی سے پوچھتے ہیں خیر ہے صاحب کیا ہوا؟ اب میں کہتا ہوں ان کو کہ آپ جو ہے سرکار کو یہ کہیں کہ سرکار مجھے اپنی محبت عطا کر، تو کہتے ہیں کہ اچھا میں ٹھیک ہے، میں بات کروں گا، اب تم جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں، اب تم سے بعد میں کروں گا، تمہاری بات سن لی نا میں نے، اب تم جاؤ۔ دوسرے دن پھر پہنچ گئے،
اب وہ کھڑے ہو گئے وہاں سے اور کونے میں لے گئے، اور کونے میں لے جا کے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تو ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی محبت اس کو عطا کر دیں، لیکن انہوں نے ہم کو لاجواب کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ ہماری محبت ہے، ہم جس کو چاہیں دیں، آپ نہ بولیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو وہ تھوڑے سے برہم ہو گئے، کہنے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تم خود بولو جا کے۔ یہ ہے ان کے کہنے کا مطلب، مجھے بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ تم خود بولو جا کے۔ اس کے پھر دوسرے یا تیسرے دن بعد جو ہے وہ خود تشریف لائے اور کہنے لگے کہ سرکار نے فرمایا ہے، یہ میں الفاظ بتا رہا ہوں، کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ اپنا جو نظام ہے نا باطنی، وہ ذرا سمجھا دیں، تو چلو۔ تو پھر وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، کہاں لے کے گئے؟ وہ مقام جہاں پر جبریل ہوا کرتا تھا، جہاں پر ان کا جثہ تھا، جہاں ساری کائنات کے سجدے اور عبادتیں اور ذکر اور قرآن ٹکراتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو ہے یہ جو تکونی نظام ہے اس کے مسائل یہ جو ہے وہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو یہاں سے یہ ہوتا ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے۔ اب جب ایسی ہستیوں نے تربیت کی ہو اور کہا ہو امام مہدی ہیں، ہم ان کو کہیں کہ یہ چیز دے دیں اور وہ کہیں کہ ہماری اتنی حدود ہیں، اس سے آگے ہم نہیں، اس سے آگے وہ دیں گے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی نئی بات سرکار کے حوالے سے سمجھائیں، تو سرکار کی ذات کے حوالے سے ایسا ایک یعنی ایمان جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، جو ایمان لوگوں کو پسند نہیں آیا پاکستان میں، ہمارے آگے پیچھے جو لوگ تھے وہ پسند نہیں آیا، لیکن ہمارا تو ایمان بن چکا تھا۔